بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، تاریخ عالم کا ورق انسانوں کے لیے عبرت کا مرقع ہے۔ بالخصوص تاریخ کے بعض واقعات تو انسان کی ہر شعبہ زندگی کے لیے بہت عبرتناک ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جیسا کہ خود تاریخ کو بھی جس پر رونا آ گیا ہو۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے کر روتی رہی ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم، بے وفائی اور بے اعتنائی اور محسن کشی اور نسل کشی کے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سر عام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس کی حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کے مشورے کے لیے اسے بلایا اور اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو، اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں۔ اس لیے کہ امام حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ یزید کو جب ولید کی عفو درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور امام حسین کو خط لکھا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد لوگوں نے اس مضمون کا خط امام حسین کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایات اور ان کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا، جن سے متاثر ہو کر امام حسین نے بڑی حکمت اور دانش مندی سے یہ کام لیا کہ بجائے خود جانے کے بعد اپنے جو چچا بھائی زاد تھے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو واقعاً اور یقیناً یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ اس نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔
لیکن امام حسین کو کوفہ کی طرف مکمل روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی میں اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کی رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ حر بن یزید کا 1000 کا لشکر تھا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلہ کے لیے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین کے مقابلے میں ٹھہر گیا۔ امام حسین نے حر سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا اللہ کی قسم پھر بھی ہم آپ کو یہاں پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلنے لگا۔ امام حسین جب نصر بنی مقاتل پہنچ گئے تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہوئی، لیکن اس کی تھوڑی دیر بعد ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے کہ ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ اس کے بعد امام حسین آگے کی طرف چل دیے اور جب مقام نینوا میں پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب آپ کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین کو تو نہیں البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی تو میں واپس مدینے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اس مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے ان کا پانی بالکل بند کر دیا، جہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 گھڑ سوار اور 30 پیادہ پاؤں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج کی ایک بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ امام حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسروں کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمر بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات میں امام حسین نے اپنے متعلق عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، دوسری یہ میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں، تیسری مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اس حال میں رہ لوں گا۔ عمر بن سعد نے امام حسین کی تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین نے ان مذکورہ 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جس سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی بھی اسی میں
فلاح ہے۔ شمر نے محرم کی 9ویں تاریخ کو اس محاذ پر پہنچا۔ امام حسین اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ پر کچھ غنودگی سی آ گئی اور آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک ایک آواز کے ساتھ آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ سن کر رو پڑی، لیکن امام حسین نے انہیں چپ کرایا اور تسلی دی۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر امام حسین کو اس کی اطلاع دی۔ امام حسین نے فرمایا، ان سے کہو آج کی رات قتال ملتوی کر دیں تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس نے امام حسین کا پیغام جا کر شمر کو دیا۔ شمر، ذی الجوشن اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ کو اس رات عبادت میں گزارنے کی مہلت دی اور وہاں سے واپس چل دیے۔ امام حسین نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان، آنکھیں، دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات کو سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھی ایسے باوفا شہار اور نیکوکار نہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ مقدم ہیں یا ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت جزائے خیر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد اور آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باغی نہ رکھے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا اور نہ اس سینہ کو بھی کرنا، نیز چیخ اور چلا کر رونے سے بھی گریز کرنا۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح عاشورہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے بعد امام حسین نے روسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے اجاز بن ابجر، اے قیس بن اشخص، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ایک ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشخص نے کہا، آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ پھر وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذی الجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید، جو توبہ طائب ہو کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن، من، دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے تھے۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی، اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ اب حر بن یزید بھی
تیر پھینکے گئے، ان پر بھی تیر پھینکے گئے اور وہ واپس آ گئے اور امام حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین کے بعض رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا، جس کا امام حسین اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے، میدان صاف ہو جاتا۔ امام حسین کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ ساہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے عرض کی کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ امام حسین نے بلند آواز میں کہا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ظہر کی نماز ہم ادا کر سکیں۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کے اعلان کی طرف کون کان لگاتا؟ طرفین کی طرف سے شدید قتل و قتال برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ابو شمامہ ساہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حسرت دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر قتال شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفیہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ زہیر بن الکینس نے آپ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا، اور بچے کچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے اب نہ ہم حسین علیہ السلام کی جان بچا سکتے ہیں نہ اپنی جان۔ اس لیے ہر شخص کی یہ خواہش ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت ہی شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثناء میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرحا بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بیوقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ پھر ان کی لاش کو اٹھا کر خیمہ کے پاس لائے۔ عمر بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گرے اور ان کے منہ سے نکلا: ہائے میرے چچا! امام حسین بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ اب امام حسین تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی۔ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، اس لیے کوئی بھی آپ کے قتل کا گناہ آپ کے قتل کا گناہ کوئی بھی اپنے سر لینا تو نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کے سر مبارک پر حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک اور بد نصیب شخص نے ان پر ایک اور تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی ان بدبخت ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس اس حد تک پہنچ چکی تھی، آپ پانی پینے کے لیے دریا فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ مبارک پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا
آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے بھی آپ آگے بڑھتے سب کے سب وہاں سے بھاگ جاتے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین کو قتل کرنے میں ہر شخص ڈر رہا ہے اور خوف سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے ایک ہی بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر بن ذی الجوشن نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر مبارک بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم بدبخت قسم کے لوگ آپ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو، حالانکہ وہ بیمار بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس بیمار بچے کے در پہ کوئی نہ ہو۔ ابن زیاد شکی کی طرف سے عمر بن سعد کو حکم تھا کہ قتل کے بعد امام حسین کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ اب اس کا وقت آیا۔ اس نے پکار کر کہا اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ 10 آدمی تیار ہوئے اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک کو روندا گیا۔ جنگ کے خاتمہ کے بعد مقتولین اور شہداء کی تعداد شمار کی گئی تو امام حسین کے اصحاب میں سے 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر سے 88 سپاہی مارے گئے۔ امام حسین اور ان کے رفقا کو اہل حاضریہ نے ایک روز بعد دفن کر دیا تھا۔ ابن زیاد کی شقاوت نے صرف اسی پر بھی بس نہیں کیا تھا، صرف یہاں تک وہ رکا نہیں تھا بلکہ حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سر عام گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین اور آپ کے دیگر اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیجا اور ان کے ساتھ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کیا۔ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ حر بن قیس نے میدان کربلا کے معرکے کی ساری تفصیل بتائی اور آخر میں کہنے لگا امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، اہل بیت سارے کے سارے مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بن کر حاضر ہیں۔